ویلکم بیک۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق جج رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس۔ جج رانا شمیم و خبر شائع کرنے والے اخبار کے چیف ایڈیٹر اور رپورٹر کو شو کاز نوٹس، 7 دن میں جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت پر انگلی اٹھائی گئی، تاثر ہے، حلف نامہ جھوٹا اور غلط ہے، آپ کو کوئی بیان حلفی دے تو کیا فرنٹ پیج پر چھاپ دیں گے؟ سر آپ کو لگی ہوگی آج تو سب کو لگی ہوئی صاحب ویسے یہ کہہ رہی ہے کہ خبر آپ کی تھی اور آپ نے انصار عباسی صاحب کو دی، یہ بات سچ ہے؟ حقائق نظر انداز کر کے عوام کا عدالت پر اعتماد تباہ کرنے کے لیے اسکینڈل چھاپا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے رانا شمیم توہین عدالت کیس میں ریمارک۔ عدالت نے سابق چیف جج جی بی رانا شمیم، دی نیوز کے چیف ایڈیٹر میر شکیل، ایڈیٹر عامر غوری، انصار عباسی کو اظہار وجوہ کے نوٹس جاری کر دیے، 7 دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایڈیٹر ان چیف کو ہدایت کی کہ اخبار کی ہیڈ لائن پڑھیں۔ میر شکیل نے جواب دیا، اینک نہیں ہے۔ انصار عباسی نے پڑھنا شروع کیا تو پہلی لائن کے بعد ہی عدالت نے روک دیا۔ رانا شمیم صاحب نے جو آپ کے خلاف کیسز تھے اس میں آپ کو ریلیز کیا تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، رانا شمیم کا حلف نامہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ نہیں، کوئی کہیں بھی حلف نامہ دے دے آپ پہلے صفحے پر چھاپ دیں گے۔ آپ انویسٹیگیشن کے ماہر ہیں، کیا انویسٹیگیشن کی؟ سابق جج نے بیان حلفی کہاں نوٹرائز کیا؟ باہر کیوں نوٹرائز کیا گیا؟ 16 جولائی کو اپیل دائر ہوئی، کون سا بینچ بنا؟ چیف جسٹس نے انصار عباسی سے استفسار کیا، آپ نے ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے پتہ کیا؟ جس جج کا نام آپ نے نہیں لکھا اس سے عدلیہ پر سوال اٹھا۔ لوگوں کا عدالت پر اعتماد تباہ کرنے کے لیے باتیں بننا شروع ہو گئیں۔ کیا اس عدالت کا جج کہیں سے ہدایات لیتا ہے؟ انصار عباسی بولے، ایک جانب سابق چیف جسٹس پاکستان تھے، دوسری جانب سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان، میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ضرور کریں لیکن سنجیدہ معاملے کی انکوائری بھی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا، تاثر یہ ہے کہ حلف نامہ جھوٹا اور غلط ہے۔ ایک چیف جسٹس کسی کے سامنے کہے جرم کرو، پھر 3 سال کی خاموشی کے بعد پراسرار بیان حلفی آ جائے۔ میرے سامنے کوئی جج ایسا کہے تو میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلا جاؤں۔ رانا شمیم یا انصار عباسی ثبوت لے آئیں تو میں ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کروں گا۔ چیف جسٹس کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا، حلف نامے نے پورے ہائی کورٹ کو اسکینڈلائز کر دیا، یہ بہت سنجیدہ اور کرمنل معاملہ ہے۔ سابق جج رانا شمیم کی جگہ ان کے بیٹے پیش ہوئے۔ حسن نے بتایا، والد بھائی کی وفات کے باعث پیش نہ ہو سکے، عدالت نے کیس کی سماعت 10 دن کے لیے ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کے بیان حلفی پر توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ معاملے کا تعلق عدالت میں زیر التوا مریم نواز کی اپیلوں سے ہے۔ کیس 17 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ خبر شائع کرنے سے لگتا ہے انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میر شکیل الرحمان، عامر غوری صحافتی اصولوں پر وضاحت دینے سے قاصر رہے۔ عدالت نے پاکستان بار کے وی سی کو تکنیکی معاون مقرر کر دیا۔ صدر پی ایف یو جے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی اور صحافی ریما عمر بھی تکنیکی معاون ہوں گے۔ ریما عمر کا تعلق جیو نیٹ ورک سے ہے اور ایک شو کی مستقل رکن ہے۔ فیصل صدیقی جیو نیٹ ورک کی طرف سے کئی مقدمات میں پیش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر الزام لگانے والے رانا شمیم نون لیگ سندھ لائرز ونگ کے نائب صدر رہ چکے ہیں۔ رانا شمیم کے بیٹے کا انکشاف، ایڈوکیٹ احمد حسن رانا نے کہا کہ حلف نامے سے سیاسی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ حلف نامے سے نواز شریف اور مریم کو ضمانتوں کے مقدمے میں فائدہ ہوگا۔ احمد حسن نے پہلے ثاقب نثار سے متعلق متنازع بات کی لیکن تھوڑی دیر میں ہی بولے کہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ رانا شمیم کے بیٹے نے کہا کہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے۔ آف دا ریکارڈ کے میزبان کاشف عباسی نے سوال کیا، مطالبہ یہی تھا تو بیان حلفی صحافی کو کیوں دیا گیا؟ احمد حسن کا جواب تھا، رانا شمیم سے پوچھیں۔ شمیم صاحب پی ایم ایل نون کے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سندھ ونگ کے۔ لندن سے ان کا اسٹاپ اوور تھا کیونکہ انہوں نے اپنے نواسے سے بھی ملنا تھا، وہ نواسے سے ملے اور پھر وہاں انہوں نے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے۔ تو یہ ایفیڈیوٹ پولیٹیکل ہے؟ نہیں، اٹس ناٹ پولیٹیکل مائی فادر بیہاف بٹ اٹ ہیز بین میڈ پولیٹیکل، کسی کو بینیفٹ تو ہوگا نا اس کا۔
آپ بھی بچے نہیں ہیں، میں بھی بچہ نہیں ہوں، بینیفٹ تو ہو رہا ہے کسی کو. اب جو بھی جج بیٹھے گا وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ، ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا آن دی بیل میٹرز ریگارڈنگ نواز شریف صاحب اینڈ مریم صفدر نواز صاحبہ، جو بھی ہوگا وہ جوڈیشیسلی اور جو فیئرلی وداؤٹ فیئر اینڈ فیور ڈیسائیڈ کرے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کو اس کا فائدہ ہوگا آنے والے. لیگلی ان کی بیل بنتی ہوگی، وہ تو بیل گرانٹ ہوئے گی نا. پولیٹیکلی انہیں کیا مائلیج مل رہی ہے؟ تو وہ یہ مل رہی ہے ان کو ایک اپریہنشن تھا کہ ہمارے کیسز صحیح انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے. اب جو کیس ہوئیں گے وہ بڑے ہائی لائٹڈ ہوئیں گے، آپ لوگ بھی اس کو اسکوٹی کی نظر سے دیکھیں گے. جب ہیئرنگ لگی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، کوئی جواب نہیں آیا کہ اس وقت یہ ایفیڈیوٹ کیوں دیا گیا. دیکھیں یہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کروں گا، یہ سوال آپ کو رانا محمد شمیم صاحب سے پوچھنا چاہیے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. رانا شمیم کے بیٹے اور وکیل اکثر سوالوں پر کہتے رہے مجھے نہیں پتا. انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے حلف نامہ تک نہیں دیکھا. والد کو ابھی فیس چارج نہیں کر رہا ورنہ سب کچھ بتا چکے ہوتے. احمد حسن نے کہا والد نے یہ بھی نہیں بتایا کہ حلف نامہ لندن میں نوٹرائز کیوں کروایا. احمد حسن رانا کی اس لا علمی پر اینکر کاشف عباسی بھی حیرت کا اظہار کرتے رہے. ڈیوڈ آپ نے کب دیکھا پہلی مرتبہ؟ جی میں نے تو ابھی تک اس کی صرف واٹس ایپ کاپی دیکھی. میرے والد صاحب نے ابھی تک مجھے وہ بھی نہیں دکھائی. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ آرام سے ڈسکس کریں گے جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. مجھے بس اتنا بتا کے گئے تھے میں کانفرنس پہ جا رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. پبلک میں آ گیا، پریس پہ چلا گیا، چھپ گیا، خبریں ہو گئی، وی لاگز ہو گئی، لیکن آپ کو نہیں پتا. اب بیٹے وکیل ہیں، ایک دوسرے سے بڑا چھپا کے چلتے ہیں. ہمیں اب وہ بھی مجھے آرام سے اپنے فیکٹس بتائیں گے. ابھی تو میں ان کو فیس نہیں چارج کر سکتا، ورنہ فیس چارج کر رہا ہوتا تو وہ ابھی تک سب کچھ بتا چکے ہوتے. ایسی جلدی کیا تھی نوٹرائز کرانے کی؟ لندن سے واپس آگے کرا دیتے. آج واپس آ گئے تھے کل رات کو، آج نوٹرائز کرا کے آج پبلش کرا دیتے. دیکھیں یہ سوال تو آپ کاشف عباسی صاحب رانا محمد شمیم صاحب سے بنتا ہے، وہی جواب دے سکتے ہیں، میں تو نہیں دے سکتا. سو سوری، نو کمنٹس. یہ کنیکشن کیا بن رہا ہے؟ میاں صاحب لندن میں ہے، ان کا ایک نوٹری پبلک ہے. میں نہیں، آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی نا کاشف عباسی صاحب. یہ سوال تو آپ کا رانا محمد شمیم صاحب سے بنتا ہے. ہیئرنگ لگی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، کوئی جواب نہیں آیا کہ اس وقت یہ ایفیڈیوٹ کیوں دیا گیا. دیکھیں یہ پھر میں آپ کو ریپیٹ کروں گا، یہ سوال آپ کو رانا محمد شمیم صاحب سے پوچھنا چاہیے. اس کیس سے متعلق مزید خبریں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پہلے دن سے حکومت گرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی اب جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، لیکن اپوزیشن اب بھی ووٹنگ مشین سے ڈری ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، بولے مہنگائی کا سیلاب باہر سے آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئیں، خدشہ ہے مزید بڑھیں گی. جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو، آج گئی تو کل گئی، پرسوں گئی. وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے 5 سال کے بعد گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی. ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی. ساری دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال آ گیا ہے ووٹنگ کے اوپر. کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے، مشین سے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے. ٹیکنالوجی ایسی ہو گئی ہے اب جھوٹ ہی نہیں بول سکتے. مہنگائی کا سیلاب باہر سے آ رہا ہے، تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہے 3 مہینے میں. خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. یہ صرف سردیوں تک ہے. آنے والے دنوں میں بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں، عام آدمیوں کی مشکلیں آسان کریں. کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ جیتے گا. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا مشن، وزیر اعظم عمران خان ان ایکشن. عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھک سجائی. وزیر اعظم سے ارکان اسمبلی اور سینیٹر نے ملاقاتیں کی. حکومتی قانونی ٹیم بھی چند گھنٹوں کے فیکٹ سے 2 بار ملی. سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کل کے مشترکہ اجلاس کے لیے تیاری مکمل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی وزیر اعظم سے چیمبر میں ملاقات کی. ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق اور خالد مقبول صدیقی بھی وزیر اعظم سے ملے. ایم کیو ایم پاکستان نے مشترکہ اجلاس میں وفاقی حکومت کو ای وی ایم پر سپورٹ کرنے کا یقین دلایا. وزیر اعظم نے ایم کیو ایم سے مطالبات جلد پورے کرنے کا وعدہ کیا. کبھی کبھی کمنٹ کر دیا کریں سر. ہوتا نا وہ جب قدم رکھتا نا گراؤنڈ میں وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا. سر کل کے خلاف سر کبھی کبھی کمنٹ کر دیا کریں سر. ہوتا نا وہ جب قدم رکھتا نا گراؤنڈ میں وہ ہمیشہ سمجھتا وہ جیتے گا. پوری قوت سے حکومت کی سیاہ قانون سازی کا راستہ روکیں گے. شہباز شریف کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس.
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے لیے متحدہ اپوزیشن نے حکمت عملی طے کر لی. اپوزیشن ارکان کو پارلیمان میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی. اتفاق کیا گیا قائدین ارکان کی حاضری یقینی بنائیں گے. شہباز شریف نے کہا حکومت گرتی دیوار ہے, سہارے اسے نہیں بچا سکتے. سر ای وی ایم سے شکست دے پائیں گے حکومت کو؟ ہم پوری طرح مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. تو اتحادیوں کے ساتھ ان کے اتحادیوں سے رابطے ہیں آپ کے کچھ؟ ان ہاؤس چینج کا کچھ ہوتا ہے سر؟ مہربانی, شکریہ. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.